بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقتی دولت اور روٹی مقصد نہیں۔ مقاصد دنیا میں بہت ہیں۔ مثلاً عمر کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لمبی چوڑی عمر کا مقصد روٹی فرض کر لیں کہ ہمیں کھانے کو ملے۔ یہ مقصد اور نصب العین تو ہے، لیکن یہ کیا نصب العین ہے جس کے لیے نہ فضیلت کی ضرورت، نہ کمال کی ضرورت، نہ علم کی ضرورت۔ یہ مقصد بے پڑھے لکھے کو بھی حاصل ہے۔ روٹی ہی تو ایسی ایک چیز ہے جس کے لیے تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں، بلکہ تعلیم کی انتہائی توہین ہے کہ اس کا مقصد روٹی بنا لیا جائے، اس لیے کہ روٹی جانور کا بھی مقصد ہے۔ ہر جاندار اپنے اپنے مناسب روٹی کھاتا ہے۔ شیر اور بھیڑیا جو کھاتے ہیں، کیا انہیں کوئی ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں جن سے یہ کماتے ہیں؟ تو روٹی اور کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ عالم کو بھی ملتا ہے، جاہل کو بھی، انسان کو بھی ملتی ہے اور حیوان کو بھی۔ غرض ایسی چیز کو مقصد زندگی قرار دینا جس کے لیے قطعاً علم و شعور کی ضرورت نہیں، یہ زندگی کی توہین ہوگی۔ پھر یہ کہ زندگی ابد الآباد تک مل رہی ہے اور مقصد وہ ٹھہرایا جو 10-20 برس میں ختم ہو جائے۔ جب انسان کا سانس ختم ہوا تو روٹی بھی ختم۔ روٹی اسے چھوڑ گئی، یہ روٹی کو چھوڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پھر بلا نصب العین کے لیے زندگی رہ گئی۔ اس لیے لمبی زندگی کا نصب العین لمبا ہونا چاہیے، اس لیے روٹی مقصد نہیں بن سکتی۔ دولت بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ دولت کمانے کو نصب العین رکھیں گے تو یہ کوئی اونچا مقصد نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے اور ضرورت کی چیز ہے۔ انسان جب تک دنیا میں زندہ رہے گا، کھائے گا بھی، اور اسے حکم بھی ہے کہ کمائے، یہ نہیں کہ معطل ہو کر بیٹھ جائے۔ لیکن مقصد زندگی نہیں۔ کمانا خود کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، کمانا خود مقصد نہیں۔ اگر وہ مقصد جو کمانے سے پورا ہوتا ہے کسی اور طریق سے پورا ہو جائے تو اس کمانے کو یقیناً چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلاً پیٹ بھرنا ہے، کپڑے پہننا یا رہنا سہنا یا مکان بنانا، یہ بڑا مقصد ہے۔ اگر اللہ میاں کسی ایسے جہان میں بھیج دیں جہاں ہمیں اس طرح کے مکان کی ضرورت پڑے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کی ضرورت پڑے تو کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ غرض یہ زندگی کا نصب العین نہیں بن سکتا، یہ ایک وقتی چیز ہے۔ پھر یہ کہ اس جہان کی کوئی کتنی بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جب آدمی اس جہان کو چھوڑے گا وہ چیز اسے چھوڑ دے گی، یہ اس کو چھوڑ دے گا، پھر وہ نصب العین ہی کیا ہوا؟ ہمیں ایسا نصب العین چاہیے جو ہماری عمر کے ساتھ ساتھ چلے۔ کروڑوں برس کی عمر تو تب بھی چلتا رہے جب ہی عمر کی توقیر ہوگی اور انسان اللہ کے انعام کی قدر کر سکے گا، ورنہ انتہائی بے قدری ہوگی کہ اتنی بڑی نعمت اور اس کے لیے کوئی مقصد ہی نہ ہو، اگر ہو بھی تو 10-5 برس کا۔ عزت و جاہ بھی مقصد نہیں۔ یا مثلاً ایک مقصد یہ ہے کہ روٹی بھی نہیں، دولت بھی نہیں، کرسی مقصد ہے، یعنی عزت اور جاہ ہمارا مقصد ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔
یہ مقصد برا نہیں ہے، مگر انتہائی بے بنیاد مقصد ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس واسطے کہ جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کا خیال ہماری طرف سے صحیح ہو تو ہماری عزت ہوگی، اور یہ خیال لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کی عزت بھی خیالی، ذرا وہ خیال بدل دیں بس ہماری عزت ختم ہو گئی۔ آج اگر لوگوں نے ہمارے گلے میں ہار ڈال دیا ہم عزت والے، اور کل کو پبلک خفا ہو کر جوتیوں کا ہار ڈال دے بس ذلیل ہو گئے۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ اول تو خیالی اور خیال بھی دوسرے کا۔ اگر ہمارے ہی خیال سے عزت قائم ہوتی تو ہم تخیل باندھے بیٹھے رہتے کہ ہم بڑے باعزت ہیں، اور عمر بھر اس تخیل کو نہ چھوڑتے، تو عمر بھر عزت والے تو رہتے، عزت ہمارے قبضے میں، دوسروں کے وہ بھی خیالی، اور وہ خیال اس کے بھی ہاتھ میں نہیں۔ آج خیال بدل گیا تو کل کو ہماری بے عزتی ہو گئی۔ تو لمبی چوڑی عمر اتنی بڑی نعمت کا نصب العین ایک بے بنیاد اور خیالی چیز ہے۔ حقیقی عزت، حقیقی عزت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی مقبول ہو، اس سے عزت کہتے ہیں، کہ حق تعالیٰ کسی کو مقبولیت دے دے اور اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دے۔ وہ عزت خیال کی نہیں، واقعی عزت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، میں نے فلاں بندے سے محبت کی، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان اول کے ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب نے محبت کی، تم بھی محبت کرو۔ آسمان دوم میں اس کی محبت ہوتی ہے، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک محبت آ جاتی ہے۔ تمام ملائکہ میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ملائکہ علوی ملائکہ سفلی کو الہام کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے محبت کی، تم بھی محبت کرو۔ ان کے دلوں میں بھی محبت آ جاتی ہے۔ وہ ملائکہ سفلی اولیاء کرام جو دنیا میں محبوبان الہی ہیں، ان کے قلوب میں الہام کرتے ہیں کہ ہم سب اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو خواص اہل اللہ کے قلب میں محبت آ جاتی ہے، پھر ان کے آس پاس کے حلقوں کے اندر محبت پہنچتی ہے، یعنی اس کی مقبولیت پوری زمین میں پھیل جاتی ہے، اس سے کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑتا، اور محبت آسمانوں اور دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو حقیقی عزت و عظمت یہ ہے کہ من جانب اللہ کسی کی مقبولیت دنیا میں پھیل جائے، یہ اصل عزت ہے۔ اس لیے نہ اپنے تخیل سے اپنے آپ کو عزت دار سمجھے، نہ چند افراد کے دماغ پر روغن مل کر یہ کوشش کرے کہ تم تخیل میں مجھے بڑا سمجھو۔ یہ خیالی چیز ہوگی، جب خیال بدل جائے گا عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس کی عزت ملائے اعلیٰ میں قائم ہوگی، ملائکہ علوی اور سفلی کے دلوں میں جس کی محبت ہوگی، وہ محبت کسی بنیاد پر قائم ہے، تخیلات پر نہیں۔ حق تعالیٰ کے باطن میں اگر کسی کی محبت قائم ہے، وہ اٹل ہے، وہ اتنی قوی بنیاد پر ہے کہ اس سے کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محبت یہی ہوتی ہے۔
کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت ہوتی ہے، پھر عالم میں ان کی محبوبیت پھیلا دی جاتی ہے۔ اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام اور ائمہ مجتہدین کی محبت اٹل بنیادوں پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے گزر جائیں مگر ان کی محبت نہیں گزرتی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے اگر آج پیغمبر کا نام نامی آئے گا، گردنیں عظمت سے جھک جائیں گی، ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آج یہ ہستیاں اس عالم میں نہیں ہیں مگر دلوں کے اندر موجود ہیں۔ نسلاً بعد نسل چلی جا رہی ہے، صدیاں گزر گئیں مگر محبت اٹل ہے، اس لیے کہ اس محبت کی بنیاد میں حق تعالیٰ کے باطن سے چلنے والی محبت ہے جو کہ ہٹنے والی نہیں۔ آج دنیا میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہیں، آج حضرت صابر کلیری موجود نہیں ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی موجود نہیں ہیں، لیکن قلوب میں محبت قائم ہے۔ ان لوگوں کے نام آتے ہیں تو ہماری زبانوں سے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نکلتا ہے، عظمت سے ہم گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ وہ ہستیاں موجود نہیں مگر محبوبیت موجود ہے، اس لیے کہ یہ محبوبیت اللہ سے چلی اور بندوں تک پہنچی، خواص سے شروع ہوئی اور عوام تک پہنچی۔ عزت کے بارے میں سنہری اصول۔ اس سے ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ جو مقبولیت عوام سے اوپر کی طرف چلتی ہے وہ بے بنیاد ہوتی ہے، عوام میں پھیل گئی، آگے خواص میں اس کا کوئی وجود نہیں، وہ عزت فرضی ہوتی ہے، چند دن کے بعد زائل ہو جاتی ہے، اور جو خواص سے چلے عوام کی طرف آئے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام، علماء ربانی اور صالح بندوں کی محبت، کوئی کارنامہ کر جانے والوں کی محبت جو رہتی دنیا تک قلوب میں باقی رہتی ہے، وہ حقیقی عزت ہے۔ اس کی بنیاد فردی نہیں ہوتی، آدمی کا خیال نہیں ہوتا، قلب کی گہرائی ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے خیال سے یہ محبت نکال دوں تو اسے قدرت نہیں ہوتی، اس کا دل ملامت کرے گا کہ نہیں، تجھے یہ محبت رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ بنیادوں پر قائم ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے، مقبولیت عند اللہ ہو۔ وہ عزت نہیں ہے کہ لوگوں کے تخیلات کے اوپر اس کی بنیاد ہو، کیونکہ خیال دن رات بدلنے والی چیز ہے۔ تو ایسی محبت و عزت جو کہ خیالی ہو، اس کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں تو یہ زندگی کی توہین ہے۔ زندگی امر واقعی اور نصب العین فرضی اور خیالی بنا رہے۔ زندگی کی بنیادیں اٹل کہ انسان ابدی ہے، اور عزت جو نصب العین ٹھہرا، اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ کل کو ہے پرسوں کو نہیں۔ یہ زندگی کی توہین کرنا ہے، اس لیے یہ نصب العین نہیں بن سکتی۔ تو نہ دولت اور رسمی عزت مقصد زندگی بن سکتی ہے، نہ روٹی بن سکتی ہے۔ اگر دنیا ہی تک زندگی محدود ہوتی تو چلو ہم یہی نصب العین قرار دے دیتے، مگر مشکل یہ ہے کہ زندگی آگے جانے والی ہے۔ یہ زندگی کا کروڑواں معمولی حصہ ہے، دائمی اور ابدی زندگی تو آگے ہے، اس لیے کوئی اور نصب العین ہونا چاہیے۔ انسان کا علم، وہ نصب العین کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ انسان تجویز نہیں کر سکتا۔ انسان بیچارہ محدود ہے، وہ اپنے حال کی بات دیکھے گا
اس کا ماحول ایک محدود ماحول ہے، اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، وہ وہیں کی سوچے گا۔ تو انسان بیچارے کا تخیل ہی کیا، اس کی عقل ہی کیا، وہ ایک لامحدود نصب العین سوچ لے، اپنے تخیل کے دائرے میں ہی سوچے گا، وہ محدود چیز ہوگی، کارآمد نہیں ہوگی۔ اس لیے انسانی زندگی کا نصب العین وہ بتلا سکتا ہے جو خود بھی لامحدود ہو، اس کا علم بھی ازلی ہو، ابدی ہو، ازل سے ہے اور ابد تک جانے والا ہے، اور وہ خود انسان کا خالق ہے، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے، اس کے دو بھات سے واقف ہے۔ فرمایا گیا، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا مخلوق کو؟ وہی ہے اصل میں جاننے والا۔ ہم تم اپنے سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا ہمارا خالق ہم سے واقف ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہمارا پیٹ، نفس ہمارا، خود ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، حالانکہ عظیم الشان مشین ہے جو چل رہی ہے، غذا پہنچ رہی ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر، دل اور دماغ اپنا کام کر رہا ہے۔ جب آپ لقمہ کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچتا ہے، معدہ اسے لے کر سفید ہریرا بناتا ہے، اور کچھ فضلات ہیں جن کو انتڑیوں کی طرف پھینک دیتا ہے، اس کا جوہر جگر کی طرف پھینک دیتا ہے۔ جگر کو کہتے ہیں کہ یہ طباخ بطن ہے، یعنی بدن کا باورچی۔ جگر اس ہریرے کو پکاتا ہے۔ جب ہنڈیا پکتی ہے تو ایک حصہ اوپر جھاگ کی طرح ہوتا ہے، ایک حصہ تلچھٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک حصہ بیچ بیچ میں ہوتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو جوہر بنتا ہے۔ وہ جو اوپر کا جھاگ کا حصہ ہے وہ بلغم ہے، وہ جو نیچے تلچھٹ کا حصہ ہے وہ سودا ہے، اور بین بین ہے وہ صفرا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے مل کر جو جوہر بنتا ہے اسے خون کہتے ہیں۔ یہ 4 فصلیں تیار ہو گئیں۔ جگر باریک رگوں کے ذریعے خون کو قلب کے اندر بھیجتا ہے۔ قلب کے بارے میں اطباء لکھتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے چوگڑی ہوتی ہے کہ بیچ میں سے دبا ہوا، دونوں کنارے پھیلے ہوئے، تو بیچ میں پتلا، دونوں کنارے چوڑے، یہ قلب کی صورت ہے۔ اس کا ایک حصہ بطن عالی اور ایک بطن سافل کہلاتا ہے۔ یہ خون بطن سافل کے اندر پہنچاتا ہے، قلب اس کو پھر اپنی حرارت سے پکاتا ہے، اس کے پکانے سے ایک لطیف بھاپ پیدا ہوتی ہے، وہ روح حیوانی کہلاتی ہے۔ اس روح کے اوپر پھر اوپر سے روح آتی ہے جس کو روح ربانی کہتے ہیں۔ اس سے انسان کے علم اور ادراک کا تعلق ہے۔ تو بدن کا حصہ نیچے ایک سواری ہے، اس پر روح حیوانی سوار ہے، پھر روح حیوانی ایک سواری ہے، اس پر روح ربانی سوار ہے۔ اس طرح سے یہ 3 چیزیں ہیں جو مل کر سفر طے کر رہی ہیں۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ کس طرح غذائیں پہنچ رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہیں۔ لیکن انسان کو خود اس وقت پتہ نہیں کہ معدہ کیا کر رہا ہے، جگر کیا کر رہا ہے، اور قلب کیا کر رہا ہے۔ جب ہمارے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں، تو اس کا علم محدود ہے۔ تو لامحدود زندگی کا نصب العین کیسے تجویز کرے گا؟ یہ اگر تجویز کرے گا تو چند روزہ ہوگا، جیسے خود اس بیچارے کا علم چند روزہ ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ زندگی کا نصب العین تجویز کرنے والا وہ ہو جو زندگی کا خالق ہے، وہی اس کے اول و آخر سے واقف ہے، وہی نصب العین متعین فرما سکتا ہے۔